بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارل سٹوریز کے آفیشیل چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی ہماری سٹوری قارون کے متعلق ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مصر میں بنی اسرائیل کی قوم کی اکثریت غلامی میں زندگی گزار رہی تھی۔ یہ وہی قوم تھی جس میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو توحید کا پیغام دیں اور اپنی قوم کو اس ظلم و استبداد سے نجات دلائیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی خاندان میں سے ایک شخص جس کا نام قارون تھا، اپنی مال و دولت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ قارون اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، لیکن یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی دولت اور تکبر کی وجہ سے خود کو عام لوگوں سے الگ کر لیا تھا۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی تھی۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگ درکار ہوتے تھے۔ اس کے خزانے سونا، چاندی، جواہرات اور انمول چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی دولت کے چرچے نہ صرف بنی اسرائیل میں بلکہ دوسری اقوام میں بھی تھے۔ ابتدائی زندگی میں قارون ایک سیدھا سادہ انسان تھا، لیکن جیسے جیسے اس کے پاس دولت آتی گئی ویسے ویسے اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا گیا۔ اسے لگنے لگا کہ یہ دولت اس نے اپنے علم، قابلیت اور محنت سے حاصل کی ہے۔ اس نے خود کو عام انسانوں سے برتر سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور شکر کی کوئی جگہ نہ رہی۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس کی دولت اللہ کا امتحان ہے اور اللہ نے اسے یہ سب کچھ آزمائش کے طور پر دیا ہے۔ قارون کے تکبر کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنے محل میں بیٹھ کر اپنے غریب ہم قوموں کو حقیر نظر سے دیکھتا تھا اور ان کی مدد کرنے کے بجائے انہیں ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات سما گئی تھی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اللہ کے حکموں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو نصیحت دینے والوں کا مذاق اڑاتا اور دیندار لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتا تھا۔ جب قارون کے تکبر اور دولت کی نمائش بڑھنے لگی تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی اور فرمایا کہ یہ مال و دولت جو تجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ اسے اپنی محنت یا قابلیت کا نتیجہ نہ سمجھو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو اور لوگوں کی مدد کرو۔ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن حقیقی کامیابی آخرت میں ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو سن کر قارون نے نہ صرف اسے نظر انداز کیا بلکہ الٹا جواب دیا کہ یہ دولت میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، یہ میرے علم و عقل کی بدولت ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ قارون کے تکبر اور اس کی دولت کی نمائش دیکھ کر بنی اسرائیل کے کئی لوگوں کے دل میں اس کی طرح کی خواہش پیدا ہونے لگی کہ کاش انہیں بھی اتنی دولت مل جائے، لیکن اللہ کے نیک بندے انہیں سمجھاتے تھے کہ اللہ کا فضل اور اس کا شکر اصل کامیابی ہے، اور قارون کا انجام دیکھ کر تمہیں حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ ایک دن قارون نے اپنے خزانوں کی نمائش کے لیے ایک بڑی تقریب منعقد کی اور اپنی تمام دولت، زیورات اور شان و شوکت کا مظاہرہ کیا۔ وہ خوبصورت لباس اور جواہرات سے سجا ہوا نکلا اور اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے لوگوں کو حیران کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگ اس سے مرعوب ہوں گے اور اس کی تعریفیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین کو حکم دیا اور زمین نے قارون اور اس کے خزانوں کو اپنے اندر نگلنا شروع کر دیا۔
قارون کی ساری دولت، اس کے محلات اور اس کی ساری شان و شوکت زمین میں دھنسنے لگی۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ شخص جو کل تک خود کو سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار سمجھتا تھا، آج زمین کے اندر دھنسا جا رہا ہے۔ اس کی دولت اور اس کا تکبر سب کچھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے غرور اور تکبر کی سزا دی اور اسے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون کا انجام دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ دنیا کے یا دولت کے نشے میں آ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک قارون کی دولت اور شان و شوکت دیکھ کر اس کی تمنا کرتے تھے، آج اس کے انجام کو دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے اگر ہم پر اپنا فضل نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اس انجام کو پہنچ سکتے تھے۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی دولت، شان و شوکت اور طاقت عارضی ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی قابلیت اور طاقت کا نتیجہ سمجھنے لگیں اور اللہ کو بھول جائیں تو ہمارا انجام بھی قارون جیسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قارون کے انجام سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تکبر اور غرور سے بچائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔